میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں. آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہے حضرت موسیٰ کا؟ ارے بولو ہاں یا نہیں. میں نے ابھی مجمع بڑھ گیا اس لیے میں سب کی طرف دیکھ کے بول رہا ہوں. بھائی آپ نے نبی کا نام سنا؟ کون حضرت؟ آواز نہیں آ رہی, بولو کون حضرت؟ وہ کہاں جاتے تھے؟ پہاڑ پہ. کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ سے. ارے وہ حضرت موسیٰ پہاڑ پہ جاتے تھے, اللہ سے بات کرتے تھے. اللہ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. پھر ساتھ میں بولو حضرت موسیٰ کہاں جاتے تھے؟ کس سے بات کرتے تھے؟ دیکھو میں بہت شارٹ میں بتاؤں گا. ایک دن حضرت موسیٰ پہاڑ پہ گئے نا تو جا کر کہنے لگے اللہ اللہ. اللہ سے بات کرتے تھے, اللہ میں جنت میں جاؤں گا, اللہ میں جنت میں جاؤں گا. تو اللہ کی آواز آئی موسیٰ تم کو نبی بنایا تو جنت میں تو جاؤ گے نا. ارے جب اتنا بڑا عہدہ تم کو دیا, تم نبی ہو, تم جنت میں جاؤ گے. تو حضرت موسیٰ نے مسکرا کر کہا اللہ وہ تو مجھے معلوم ہے تو نے نبی بنایا, مجھ کو جنت میں بھیجے گا, لیکن میرا جنت میں پارٹنر کون ہوگا؟ میرا جنت میں پڑوسی کون ہوگا؟ بھائی جنت میں میرا ساتھ میں بولو نا پڑوسی میرا ساتھی میرا پارٹنر جنت. اللہ نے کہا موسیٰ تجھے جنت کا پڑوسی دیکھنا ہے, پہاڑ سے اتر جاؤ. حضرت موسیٰ پہاڑ سے اتر گئے. کہا اب اللہ کہاں جانا؟ کہا یہ بازار میں جاؤ. بازار میں جو آخری دکان ہے نا, بولو بازار میں کون سی دکان؟ ہاں وہ جو آدمی ہے وہ تمہارے جنت کا پڑوسی. بولو وہ تمہارے جنت کا پڑوسی, بولو تمہارا رفیق, بولو تمہارے ساتھ آنے والا, بولو وہ ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں ملاقات کروں؟ اللہ نے کہا میری طرف سے پرمیشن ہے, جاؤ ملاقات کرو. حضرت موسیٰ ملاقات کرنے نہیں گئے, گھر گئے, نہائے دھوئے, اچھے کپڑے, خوشبو, اس لیے کہ کس کو ملنے جا رہے؟ جنت کا ساتھی. بولو کس کو ملنے جا رہے؟ جنت کا. حضرت موسیٰ بہت خوش ہو کے گئے. اچھا وہ بازار میں گئے آخری دکان پہ گئے تو حضرت موسیٰ حیران ہو گئے. ایک آدمی ہے گوشت بیچ رہا ہے, کالا کالا ہے, لمبا چوڑا ہے, اور اتنی خراب زبان میں باتیں کرتا. اور کیا باتیں کرتا معلوم؟ اے چل تیرا پیسہ دے دے, پیسہ رکھ دے, اے تیرا سامان اٹھا لے, چل سامان اٹھا, اے چل تو تیرا پیسہ رکھ دے. اور پھر کسی کو یوں پکڑتا ہے, اے تیرا 2 دن کے پیسے باقی ہے, ابھی تک پیسے چکایا نہیں. حضرت موسیٰ تو چونک گئے, اللہ یہ لمبا چوڑا کالا کلوٹا, اور یہ تو پکڑتا ہے سب کو یوں کر کے. اللہ نے کہا یہی تیرا جنت کا ساتھی ہے. بتاؤ حضرت موسیٰ ملاقات کریں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا معلوم؟ اللہ ملاقات تو کروں گا لیکن یہ حالت میں ملاقات نہیں کروں گا. گئے گھر پہ گئے, پورا بھیس بدل دیا. بولو پورا بھیس. اور بالکل شام کے ٹائم دکان بند کرنے کا ٹائم, تب حضرت موسیٰ ایک مسافر کی طرح لکڑی لے کر آئے اور آ کر کہنے لگے وہ دکان بند ہو رہی ہے. بولو وہ دکان. اور وہ آدمی جا رہا ہے, وہ کالا کلوٹا لمبا چوڑا ہٹا کٹا, ہاتھ میں ٹھیلا لیے, وہ گھر کی طرف جا رہا. حضرت موسیٰ پیچھے دوڑے اور جا کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. میں غریب آدمی ہوں, مسافر آدمی ہوں, میرے پاس رات کو رہنے کی جگہ نہیں ہے, رات کو کھانے کی روٹی نہیں ہے, اگر تو میرے کو مہمان بنا لے آج کی رات. کس کو کہا؟ وہ کالے کلوٹے. وہ یوں مڑ کر کہتا ہے کیوں سفر کیوں کرتے ہو جب رات کا انتظام نہیں ہوتا ہے؟ آج سفر میں آ گئے, رات کا انتظام نہیں, روٹی کا انتظام نہیں, ہم کسی کو کھلاتے پلاتے نہیں ہے, جاؤ اپنا کام کرو. حضرت موسیٰ کہتے میں تو صبح سے اس کی ایسی زبان دیکھ ہی رہا تھا اور ابھی بھی اس کی وہی زبان کھلی. لیکن حضرت موسیٰ نے پھر کہا آپ کا احسان ہوئے گا, میرے کو 1 رات رکھ دو گے؟ تو اس نے دیکھا, کہا چلو ٹھیک ہے آ جاؤ, آج کی رات میرے گھر پہ آؤ, لیکن صبح میں چلے جانے کا, اور رات کا کھانا تھوڑا کھانے کا جو لمیٹڈ دے, صبح کھانے کی بات. حضرت موسیٰ نے کہا سب منظور ہے. حضرت موسیٰ کو تو یہ دیکھنا تھا یہ میرے جنت کا پڑوسی کیسا ہوگا. خیر اے دھلیا والو آپ لوگ سن رہے ہو نا, ہاں وہ کالے کلوٹے آدمی بولو آگے, پیچھے کون حضرت. اچھا گھر آیا, حضرت موسیٰ کہتے اللہ کی قسم اس کی زندگی باہر کی الگ تھی, اس کی گھر کی زندگی ٹوٹلی الگ تھی. یہ جیسے گھر میں گیا, حضرت موسیٰ کہتے میں نے دیکھا بستر پہ اس کی ماں پڑی ہے, اور پورے ماں کا پاخانہ سمجھتے ہو نا, پیشاب پاخانہ, چہرے سے یہ تھوک نکلا ہوا, اور ایسے ماں پڑی ہے. حضرت موسیٰ کہتے اس نے مجھے تو باہر بٹھا دیا, خود اندر گیا, اپنے ماں کا پیشاب اور پاخانہ اپنے ہاتھوں سے دھویا, اپنے ماں کا تھوک صاف کیا, پھر اپنی ماں کو یوں اٹھایا, لے گیا غسل خانے میں, لے گیا, ماں کو نہلایا دھلایا, اور اس کے بعد ماں کو لا کے اپنے بستر پہ رکھا, سر پہ تیل لگایا, اور پھر ماں کو کیا کہا ماں کھانا لے کے آیا ہوں, بس تھوڑی دیر میں گرم کر کے دیتا ہوں. حضرت موسیٰ کہتے میں نے دیکھا کہ اس نے جلدی جلدی کھانا گرم کیا, جیسا سوپ جیسا کھانا بنایا, اور ماں کو دھیرے دھیرے پلانے لگا. اور کیا کہتا معلوم, حضرت موسیٰ کہتے میری عقل حیران ہو گئی جب وہ کالا کلوٹ آدمی اپنی ماں کو کھانا کھلاتا, اور کیا کہتا ہے ماں کھا لے, میں صبح سے کھایا نہیں ہوں ماں,
मैं सुबह से पानी नहीं पिया माँ, इसलिए कि मैंने तो इरादा कर लिया जब तक मेरी माँ पानी नहीं पिएगी मैं भी पानी नहीं पीऊंगा। माँ खाना नहीं खाएगी मैं भी नहीं खाऊंगा। माँ पी ले ना पानी पी ले, माँ पानी पी ले। कहते वो एक घुट माँ को पिलाता था, उसके बाद एक घुट खुद पी लेता था। माँ को पानी पिलाता था फिर खुद पी लेता था और इतना खुश होता था, माँ तूने पानी पिया तो मैंने पानी पिया, तूने खाना खाया, माँ तू सो जा उसके बाद मैं खाना खाऊंगा। और कहा माँ तू सो जा, सोने के बाद अब माँ को सुला रहा है। अरे बोलो वो आदमी माँ को क्या कर रहा है? हजरत मूसा कहते मैंने कोई बेटा ऐसा नहीं देखा जो माँ को सुलाता हो, कभी माँ के पाँव दबाता है, कभी माँ के सर को दबाता और कुछ बोलता है माँ सो जा ना, माँ सो जा मैं बहुत थका हूं, माँ तू सो जाएगी तो मैं भी सो जाऊंगा, मेरा खाना भी बाकी है माँ। और माँ कुछ बोल रही है, अरे बोलो माँ कुछ बोल रही, समझ में नहीं आ रहा लेकिन कुछ बोल रही। बस उसी वक्त हजरत मूसा अंदर आ गए। अंदर आकर रोकर कहा देख तू मेरे को खाना नहीं खिलाएगा मत खिलाना, रात को मुझे नहीं रखेगा मत रखना, सिर्फ मुझे ये बता तेरी माँ है ना? तो वो आदमी कहता हाँ मेरी माँ है और मैं रोजाना माँ की इसी तरह खिदमत करता हूँ। तो हजरत मूसा ने कहा वो तेरी माँ कुछ बोल रही है, वो समझ में नहीं आता क्या बोल क्या रही है। वो आदमी क्या बोलता है, मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, समझ में ही नहीं आता, मैं माँ को मना करता हूँ कि मत बोल, फिर भी माँ रोज बोलती है ए मेरा लड़का, मेरी माँ रोज बोलती है ए मेरा लड़का तू जन्नत में जाएगा। तो तेरे पड़ोसी हजरत मूसा बनने वाले हैं, ए मेरा लड़का तू जन्नत में जाएगा, तेरे साथ में नबी मूसा होंगे। वो काला कलोटा आदमी कहता है अरे ये मेरी माँ है जो बोलती रहती है कि तू मूसा के साथ जाएगा। अरे मूसा तो अल्लाह के नबी है, वो तो पहाड़ पे जाके अल्लाह से बात करते, मैं तो एक कारोबारी आदमी हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। जब वो आदमी रोने लगा तो हजरत मूसा ने कहा अल्लाह की कसम आज तेरी माँ की दुआ कबूल हो गई है। बोलो बोलो आज तेरी माँ की दुआ। और हजरत मूसा ने कहा मैं मूसा हूँ, मूसा हूँ और यही बोलने के लिए आया हूँ, मेरा जन्नत में पड़ोसी तू बनने वाला है। पहले मैं पसंद नहीं करता था लेकिन अब मैं चाहता हूँ एक नहीं अल्लाह ऐसे 100 पड़ोसी मेरे बना देवे जो माँ की इतनी खिदमत करते हैं। सुनना वो क्या करता मालूम, वो जो काला खलोटा आदमी था ना अपनी माँ को कहते माँ खुश हो जा, मूसा आ गए, मूसा आ गए, अपने घर में आ गए और वो मुझे कहते कि मैं जन्नत में पड़ोसी बनूंगा। माँ ने उसी वक्त आसमान की तरफ देखा और हमेशा के लिए अल्लाह को प्यारी हो गई। मेरे प्यारो मैं आपसे एक बात कहने के लिए आया हूं, हमारा कोई काम नहीं बनता ना हम लोग तावीज वाले मौलाना के पास जाते ना, अरे बोलो ना, और जाओ भाई मैं कम मना करता, भाई जाते कि नहीं जाते तावीज वाले के पास। अच्छा हमको कोई बहुत बड़ा मौलाना मिलता, हम मुलाकात करते, मौलाना मैं एग्जाम में पास हो जाऊं मेरे लिए दुआ करना, कभी मौलाना मेरी दुकान नहीं चलती है मौलाना दुआ करना मेरे लिए। अरे मौलाना को दुकान पे लेके आता है दुआ करो। मैं कहता हूं मेरे प्यारो हजारों की तावीजें पीछे होगी, हजारों मौलाना की दुआ पीछे होगी, माँ की दुआ ओवरटेक करके सबसे ज्यादा आगे होगी। बोलो भाई माँ की दुआ। इसलिए मैं बात खत्म करूं, 2 काम करोगे, पहला काम फिर बोल दो भाई मुस्तफा का दामन, नंबर 2 बोलो माँ बाप की जवानों अकड़ो मत, अपने आप को बहुत होशियार मत समझो। वो माँ ने बहुत मेहनत से 9 महीने तक पेट में रखा, वो माँ ने 2 साल तक हमें दूध पिलाया। आज अजीब है इमरान बेटा, आज अजीब है कितने जवानों को देखो माँ को गाली देता है, हाँ माँ को माँ की गाली देता है। अरे कितने हमारे कमीना आखिरी दर्जे का निकम्मा नालायक जवान है जो माँ को कहता है माँ घर से निकल जा, मेरा घर है। ओहो हो तेरा घर है। बल्कि कितने तो ऐसे कमीने जो माँ के ऊपर हाथ भी उठाते हैं। कैसा वो हाथ होगा जो माँ पे उठता होगा, कैसी वो आंखें होगी जिससे माँ को डराता होगा, कैसी वो नहुसत वाली जबान होगी जिससे माँ को गाली देता होगा। आप बोलो तो एक हदीस सुनाओ, सुनाओ मैंने बोलो एक हदीस सुनाओ, ये जितने जवान है सुन लो, ए जवानों में भी आप भी सब सुन लो, जिनके माँ बाप जिंदा है सुन लो भाई सुन लो। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर सुबह में अल्लाह फरिश्तों को पूछता है, अल्लाह को सब मालूम है, बोलो अल्लाह को सब मालूम है, लेकिन अल्लाह फरिश्तों को पूछता है वो जो लड़का है उसके माँ बाप उससे राजी है कि नहीं है। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह वो लड़का, अरे उसके माँ बाप तो उससे बहुत राजी है। अल्लाह कहता मेरी इज्जत और जलाल की कसम रोज इसके माँ बाप राजी होते रहेंगे, रोज मैं बच्चे के लिए जन्नत के 2 दरवाजे खोलता रहूंगा, रोजाना माँ बाप इससे राजी होंगे। अल्लाह ने कहा मेरी कसम जन्नत के 2 दरवाजे खोलूंगा। और अगर अल्लाह किसी के बारे में पूछता है वो जो लड़का उसके माँ बाप, फरिश्ते आकर कहते हैं उसके माँ को निकाल दिया, बाप को धक्का दे दिया, माँ बाप उससे नाराज है। अल्लाह कहता है मेरे इज्जत और जलाल की कसम जब तक माँ बाप नाराज रहेंगे रोज सुबह में इसके 2 जहन्नम के दरवाजे खोलूंगा। और आपको अब एक बात बताऊं, ये हदीस सुनाने के बाद, एक सहाबी की माँ थी, बोलो एक सहाबी 100 साल उम्र हुई, नहीं आप लोग बोल नहीं रहे हो, बोलो कितनी उम्र हो गई। वो सहाबी थे, अरे वो सहाबी थे, बहुत ऊंचे थे, वो माँ की बहुत खिदमत करते थे, बहुत खिदमत। 100 साल के बाद एक दिन ऐसे ही माँ की खिदमत करते थे और माँ ने आंखों को बंद कर दिया। हमारी माँ भी
آپ کی ماں بھی ایک دن آئے گا ماں نے آنکھوں کو بند کر دیا, بولو انا للہ و انا الیہ. وہ صحابی روئے ہیں. ارے جب وہ ماں کا جنازہ اٹھا نا, ارے صحابی جب ماں 100 سال کی ہوگی تو صحابی بھی تو بڑی عمر کے ہوں گے نا. ارے بولو نا, وہ صحابی بڑی عمر کے ہوں گے نا. ماں کی عمر 100 سال, ماں کا جنازہ جا رہا, وہ صحابی بڑی عمر کے, لیکن کیا کر رہے, جب ماں کا جنازہ جا رہا ہے لوگ جنازے کے پیچھے جا رہے, یہ صحابی آواز دیتے, میری ماں آ جانا, اے میری ماں جنازے میں سے اٹھ کے آ جانا, اے میری ماں آ جانا. سب نے ان کو پکڑا کہ ماں اب نہیں آئے گی, تو دھڑام سے زمین پہ گرے اور کیا جملہ کہا, میرے کو معلوم ہے ماں نہیں آئے گی, میرے کو اس کا غم نہیں کہ میری ماں چلی گئی, غم اس کا ہے اللہ نے میرے جنت کے دروازے کو بند کر دیا ہے, اللہ نے میرے جنت کے دروازے کو بند. میرے دھلیا والوں, آپ کی ماں ہوگی, آپ کے ابا ہوں گے. میرے دوستوں, یہ بڑی رات آنے والی ہے, میں کرتا ہوں آپ بھی کرو گے انشاءاللہ, نہیں کرو گے انشاءاللہ. ماں سے معافی مانگنا بہت آسان ہے. ارے بولو ماں سے معافی مانگنا, جاؤ ماں کے پاس جاؤ. ارے ماں آپ سے کتنی بھی ناراض ہے, ارے بھلے ماں آپ کا گھر چھوڑ کے کسی اور کے گھر میں گئی ہے, لیکن میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں, جاؤ ماں کے پاس جاؤ. دیکھو ایسے ماں کے پاس چلے جاؤ, ماں کے قریب بیٹھ جاؤ, ماں کے پاؤں پہ ہاتھ رکھو اور بولو ماں کو, بولو ماں تیرے 4 بیٹے نا ماں, اس میں سب سے بڑا نالائق میں نے تجھے گالی دیا ماں, میں نے تجھے گھر سے نکالا ماں, لیکن ماں میرے کو معاف کر دینا, بڑی رات آنے والی ہے ماں میرے کو معاف کر دینا. میں قسم کھا کر کہتا ہوں, تم نے بھلے ماں کو گھر سے نکالا ہوگا, لیکن وہ ماں کی ممتا والے ہاتھ کانپتے کانپتے ہاتھ تمہارے سر پر آئیں گے. جا بیٹا میں نے معاف کر دیا, جا بیٹا معاف کر دیا. اللہ اس وقت کہتا ہے, اے فرشتوں, ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا, میں 99 درجے زیادہ محبت رکھتا, فرشتوں گواہ رہو, میں نے بھی میرے بندے کو معاف کر دیا. تو میرے دوستو, یہ 2 کام کے لیے کون کون تیار ہو رہے بھائی؟ نمبر 1 پھر بولو مصطفیٰ کا دامن, نمبر 2 بولو ماں باپ معافی, پہلے جا کے معافی مانگو ماں باپ سے. اور یہ مت بولنا میں ڈاکٹر, میں عالم, میں وکیل, میں لائر, میں بیرسٹر. ارے میں تو جب دنیا میں نکلتا ہوں تو لوگ میرے کو سلام کرتے ہیں, ہم تو بڑے بڑے عہدے پر بیٹھے, بڑی بڑی کرسی پر بیٹھے. ارے میں کہتا ہوں اللہ کی قسم, کتنی بھی بڑی کرسی پر چلے جا, لیکن تیری جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہی ملے گی. تیرے جنت کا دروازہ تو تیرا بوڑھا باپ ہی ہوگا. اور جو آج تیرے کو کمال ملا نا, تیرا اپنا کمال نہیں, وہ ماں کی دعا کبھی نکل گئی کہ اللہ نے تجھے کرسی پر بٹھا دیا ہے. اس لیے دوسرے کام کے لیے تیار ہو, بولو بھائی سب تیار ہو انشاءاللہ. اب میں آخری کام کے لیے, اس لیے کہ میں وعدہ کرتا ہوں, اے بھائی شعبان مہینہ ہے, نبی کا مہینہ ہے, مصطفیٰ کا مہینہ, اے دنیا والوں میں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر وعدہ کرتا ہوں, 3 کام کر لو, یہ محلے میں جمع ہو, کل جنت میں بھی جمع ہوں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے 3 کام کے لیے؟ 2 کام تو بتا دیے, پہلا کام ساتھ میں بول دو نا بھائی, مصطفیٰ کا دامن. آواز نہیں آ رہی, بولو نا مصطفیٰ کا دامن. ہمارے نبی نے آوارہ گردی سے منع کیا ہے نا, کرو گے؟ چوری نہیں, دارو نہیں, جوا ابھی تو معلوم نہیں کیا, میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کتنے لوگ وہ کیا کھاتے ہو, بہت عجیب سٹائل میں کھاتا. پہلے تو ایسا کھاتا جیسا شربت کی بوتل, یوں پوری کا کھولے گا, بولو صحیح کہ نہیں؟ اچھا پھر یہ منہ کیا ہو جاتا ہے معلوم ہے, وہ گٹکا تو بھائی حرام ہے, حرام مکروہ ہے. ارے ہمارے نبی نے منع کیا ہے, بلکہ نبی نے کیا منع کیا؟ ارے میرے دوستوں, پوری حکومت کہتی ہے کہ یہ غلط ہے, لیکن کیا کرے گا معلوم, وہ کھاتا اور اتنا اکڑ کے کھائے گا, ایسا لگے گا ہاں اس کا پیٹ نہیں, ہاں کوئی ہمالیہ پہاڑ ہے, سب ہجم کر کے جاتا ہے. لیکن پھر منہ چھوٹا ہو جائے گا نا, پھر کھانے کا طریقہ بدلے گا, پھر یوں ایک ہاتھ سے دروازہ کھولنے کا, دوسرے ہاتھ سے اندر جانے کا. اور پھر کیا ہوتا معلوم, پھر بھی کمینہ چھوڑتا نہیں ہے اور کھائے جاتا. پھر اتنا منہ ہو گیا, بولتا نہیں. ڈاکٹر کے پاس جاتا, ڈاکٹر 2-4 ٹیسٹ کرا کے بولتا لاسٹ اسٹیج آف کینسر. تب روتا ہے, اے مولانا کے پاس تعویذ لے کے آنا, اے میری بیوی بھی روتی ہے, اے میرے چھوٹے بچے بھی بہت چھوٹے, میں مر جاؤں گا, میرے کو کینسر ہو گیا. تو میرے پاس ایسے تعویذ والے آتے, میں کہتا ہوں کیا ہوا, کہا کینسر ہو گیا. میں نے کہا ابھی کا کو تعویذ لینا, جب ٹھوستا تھا تب کہاں گیا تھا, جب ٹھوس رہا تھا. ارے میرے دوستوں, یہ شراب حرام ہے, دارو حرام ہے, یہ نشے کی چیز حرام ہے, یہ سگریٹ, یہ گٹکا. اس سگریٹ کی بھی بہت عادت ہے نا آپ کی دنیا میں, میرے کو نہیں معلوم ہے. سگریٹ بیڑی میرے کو تو اتنا عجب پالا پڑا, ہاں مولانا میرے کو اتنا عجب پالا پڑا. میں ایک مرتبہ جنت پہ بیان کر رہا تھا. کس پہ بیان, میں نے زور سے بولو نا, کس پہ بیان کر رہا تھا؟ ابھی نہیں کروں گا, ٹینشن مت لو, ٹائم ختم ہو گیا میرا. میں کس پہ بیان کر رہا تھا؟ یہ دنیا والے نے تو بہت میرے اوپر شفقت کا معاملہ کیا. کون لینے, کس کو لینے کے لیے بھیجا میرے کو؟ ہاں, قاری اعظم کو بھیجا نا میرے کو لینے. ہاں میرے کو لینے کے لیے وہ قاری اعظم آیا, اسی کو راستہ نہیں معلوم, پورا دنیا گھمایا میرے کو. میں آپ کو صحیح بول رہا ہوں, میں کتنے بجے, 8 بجے سے دنیا گھوم رہا ہوں, 8 سے 8:30 بجے تک. اور کیا بولے معلوم, ابھی آئے گا, ابھی آئے گا. نہ پانی نہ چائے, سیدھے جا کے یا کرسی پہ بٹھا دیا. یہ تو اچھا, یہ مولانا کیا نام آپ کا,
محمد عادل بیٹے نے پانی پلایا, باقی پانی بھی یہاں نصیب نہیں ہوتا بھائی. لیکن میں میرے پیارو, آپ نے ایک پیغمبر کا نام سنا ہو تو ہاں کہنا. ہم سب نے ایک پیغمبر کا نام سنا ہے, سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام. بولو سنا ہے سب نے؟ جی سب نے سنا. آواز سے بولے نا. موسیٰ علیہ السلام. اتنا دور دور بٹھایا, میرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. آئندہ سے ایسا مت کرنا بھائی, قریب قریب بٹھانا. قریب قریب بیٹھو گے نا انشاءاللہ, میں آپ کو دیکھوں آپ میرے کو دیکھیں. ساتھ میں بولو نا, آپ نے نبی کا نام سنا. بولو کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اچھا یہ بتاؤ, حضرت موسیٰ وہ پہاڑ پر جاتے تھے, کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ سے. آواز سے بولو. پہاڑ پر جاتے تھے. پہاڑ کا نام کوہ طور. بولو پہاڑ کا نام کوہ طور. کوہ کے معنی پہاڑ, طور پہاڑ کا نام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پہاڑ پر جاتے تھے, اور پورا مجمع تاجپور والے سبحان اللہ کہنا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر جاتے تھے اور اللہ سے بات کرتے تھے, خود اللہ فرماتے میں میرے پیغمبر موسیٰ سے ایسے باتیں کرتا, ایسے باتیں کرتا, ایسے باتیں کرتا جیسے کوئی کسی کے کان میں چپ کے باتیں کرتا ہو. اللہ فرماتے میں میرے پیغمبر سے ایسی پیاری پیارے باتیں کرتا تھا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے قرآن پاک میں 16ویں پارے میں, بولو کون سے پارے میں, اللہ نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ سے میں باتیں کیا کرو. بولو نا اللہ حضرت موسیٰ سے بہت پیار والی باتیں کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب آ جاؤ, اللہ کتنے بڑے ہیں سب کو سننا ہے نا پہلی بات. پھر ہم ذکر بھی کریں گے انشاءاللہ, اور تھوڑی آواز بڑھا دے, پھر اس کے بعد نہ گھٹائے, تھوڑی سی آواز بڑھا دے بھائی. سب غور سے سننا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں پر ہے؟ آواز نہیں آ رہی, کہاں پر ہے؟ صبح کا وقت ہے. بولو کون سا وقت ہے؟ صبح کا وقت. صبح سے دوپہر, دوپہر سے شام, شام سے رات, رات سے آدھی رات. حضرت موسیٰ باتیں کر رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب جب صبح سے لے کے دوپہر, اور دوپہر سے لے کے شام, اور شام سے لے کے رات, اور رات سے لے کر آدھی رات, سننا جب آدھی رات ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیغمبر موسیٰ, آدھی رات ہو گئی, صبح سے باتیں کر رہے ہو, جاؤ گھر جاؤ. اللہ فرماتے جاؤ گھر جاؤ, اور گھر جا کر سو جاؤ, اس لیے کہ تم انسان ہو. بے شک تم نبی ہو, میں نے تمہیں نبی بنایا اللہ فرماتے, لیکن تم انسان ہو. گھر جا کے سو جاؤ, کھانا بھی ہوگا, پینا بھی ہوگا, بیوی بھی ہوں گی, بچے بھی ہوں گے, جاؤ تم گھر جا کے سو جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ مجھے نہیں جانا. اللہ مجھے نہیں جانا. اللہ صبح سے لے کر میں اب تک آپ سے باتیں کر رہا ہوں, مجھے یہ بات کرنا اتنا اچھا لگتا, اللہ اتنا اچھا لگتا. اللہ نے فرمایا لیکن میرے پیغمبر موسیٰ جاؤ گھر جا کے سو جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا سوال پوچھا؟ یا رب انت تنام, اللہ آپ سونے والے؟ ارے بولو نا اللہ آپ سونے والا. اللہ نے فرمایا نہیں میں نہیں سوتا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ينام. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سوتے نہیں, اور اللہ کی شان بھی نہیں کہ اللہ کیا کرے, سوئے. اللہ سونے والے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں موسیٰ تم انسان ہو, تم پیغمبر ہو, انسان ہو, جاؤ تم گھر چلے جاؤ اور گھر جا کے سو جاؤ, بہت تھکے ہوں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیری قسم بات کرنے میں اتنا مزہ آتا, اور سچ بتاؤ اللہ کے ساتھ بات کرنے میں کتنا مزہ آتا ہوگا. ہم سے دنیا کا کوئی بڑا آدمی بات کر لے, ارے ہم کو بہت اچھا لگتا. ارے کوئی مولانا ہم سے بات کر لے, ہم کو بہت اچھا لگتا. ارے کوئی کمشنر ہم سے بات کر لے, ہم کو بہت اچھا لگتا. تو میرے پیارو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ بات کرتے ہوں گے کیا شان ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ میں نہیں جانے والا. اور حضرت موسیٰ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا ان انت لا تنام فانا ایضا لا انام. اللہ اگر آپ سونے والے نہیں ہیں نا تو میں نے بھی ارادہ کر لیا میں بھی سونے والا نہیں. ساتھ میں بولو میں بھی سونے والا. اللہ نے فرمایا تم بھی نہیں سو گے. کہا نہیں اللہ بات کرنے میں بہت مزہ آتا. اب طے ہو گیا آپ نہیں سوئیں گے. بولو میں بھی نہیں سوؤں گا. ساتھ میں بولو آپ نہیں سوئیں گے, میں بھی. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میرے پیغمبر موسیٰ جب تم نے فیصلہ ہی کر لیا میں تو نہیں سوؤں گا, تم بھی نہیں سو گے, فیصلہ کر لیا تو ایک کام کرنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا کام کرنا؟ اللہ نے فرمایا جاؤ پہاڑ سے اتر جاؤ, اپنے گھر جاؤ اور اپنے گھر سے کوئی کٹورا لے لو. کٹورا سمجھتے ہو نا, برتن, پیالہ لے لو اور اس میں دودھ رکھ لو, اور اس کے بعد پھر پہاڑ پر آ جاؤ. اور ایک کام کرنا کہ جب پہاڑ پر آ جاؤ تو ایسے ہاتھ رکھنا, یہ تمہارا ہاتھ ہوگا, ہاتھ کے اندر کٹورا ہوگا, اور کٹورے میں بولو نا کٹورے میں
کہا ایسے کھڑے رہنا، پھر جتنی مرضی چاہے تم باتیں کرتے رہنا، تم یہاں سے باتیں کرتے رہو گے، میں وہاں سے باتیں کرتا رہوں گا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑے گئے، پہاڑ سے اترے، اپنے گھر گئے، اپنے گھر جا کر جلدی سے کٹورا صاف لیا، اس میں دودھ رکھا، اور پھر دوڑتے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، پہاڑ پر آ گئے، اور پہاڑ پر آ کر ایسے یوں ہاتھ کر لیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغمبر کا ہاتھ ہے، ہاتھ میں کٹورا ہے، اور بولو کٹورے میں دودھ ہے. حضرت موسیٰ ایسے ہی کھڑے اور اللہ کی باتیں شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ بھی بات کرنے لگے. اے میرے پیارو ساتھ میں بولنا، اچانک اللہ نے جنت کی ایک کھڑکی کھول کر ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھیجا. بھائی آدمی بالکل گرمی میں ہو، تڑپ رہا ہو، چاروں طرف سے پسینہ ہوتا ہو، اور یوں ہاتھ کر کے کھڑا ہو، اور صبح سے لے کے دوپہر سے لے کے شام سے لے کے رات سے لے کے آدھی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام اب تھکے ہیں، انسان ہے، ایسے کھڑے ہیں. وہ پیغمبر کا ہاتھ ہے، ہاتھ میں کٹورا ہے، کٹورے میں دودھ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے کھڑے اور اللہ نے جنت سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھیجا. وہاں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، یہاں حضرت موسیٰ کو جھونکا آیا. ارے بولو یہاں حضرت موسیٰ کو. جیسے آپ لوگ بیٹھے ابھی گرمی ہے، بہت گرمی ہے، لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ جب دوپہر کی چلچلاتی گرمی ہو اور آدمی پورا گرمی میں پریشان ہو، اور کوئی آفس میں چلا جائے جہاں اے سی چلتا ہو اور ٹھنڈا اے سی چلتا ہو، بتاؤ نیند آتی کہ نہیں آتی؟ ارے بولو نہ آتی کہ نہیں آتی؟ ارے آپ کو تعجب ہوگا، میں تو وہاں سورت میں رہتا نا، گجرات میں، تو جب جمعہ کی نماز پڑھاتا، خطبہ دیتا، اور بیان کرتا، پورا پسینہ میں شرابور ہو جاتا، تو کوئی بھی ہمارے دوست کے آفس میں جاتا، وہ میرے کو کہتا قاری احمد علی آپ کو کچھ خریدنا بیچنا ہے؟ میں نے کہا نہیں، ٹھنڈی ہوا کھانا ہے. تو ٹھنڈی ہوا تو لوگوں کو بہت پسند ہوتی ہے. تو ہم کو اگر دنیا کے ایئر کنڈیشن کی ہوا پسند ہے، اللہ کی قسم وہ جنت کی ہوا، بولو سبحان اللہ، وہ ٹھنڈے. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے کھڑے گئے اور وہ جنت کی ٹھنڈی ہوا آئی. میری طرف دیکھنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا ہوا؟ آنکھیں بند ہوئی تھوڑی دیر کے لیے، اور جیسا ہاتھ نیچے ہوا، وہ کٹورا پہاڑ سے گرا، ٹوٹ گیا. بھائی کٹورا بھی ٹوٹ گیا اور دودھ بھی گر گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ تو گئے فوراً. اللہ نے فرمایا کیا ہوا میرے پیغمبر، کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ بہت تھوڑا سویا، اللہ بہت تھوڑا سویا، صرف ایک جھونکا آیا، بس میری گردن ایسے ہو گئی اللہ، اور اللہ وہ کٹورا ٹوٹ گیا اللہ، وہ دودھ گر گیا. اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر بتاؤ اب نیند آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا اللہ صحیح ہے میں انسان ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے اللہ، اب میں چلا جاؤں گا اللہ اب میں یہاں سے جاؤں گا. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، چلے جاؤ، انسان ہو، جاؤ چلے جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے نیچے اترے ہوں گے، پھر دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر، سب کرنے دھرنے والا اللہ. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر آئے اور پہاڑ پر آ کر کہا اللہ میں تو سو جاؤں گا، اللہ آپ سوئیں گے کہ نہیں سوئیں گے؟ بولو نا اللہ آپ سوئیں گے کہ؟ کیا محبت ہوگی. کہا اللہ میں تو گھر جاؤں گا، سو جاؤں گا، لیکن آپ میرے اللہ ہے، آپ پوری دنیا کے پیدا کرنے والے، آپ سوئیں گے کہ نہیں سوئیں گے؟ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ میں اللہ ہوں. اور پورا مجمع بولے اللہ سوتا نہیں. بولو نا اللہ سوتے نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سوال پوچھا، تاجپور والے سمجھ میں آ جاوے تو بہت بڑا کام ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ آپ کیوں نہیں سوتے؟ لیما اللہ تعالیٰ یا رب، اے اللہ آپ کیوں نہیں سوتے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ جواب تو دے دیا. بولو جواب تو دے دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. میرا سوال ہے اللہ آپ کیوں نہیں سوتے؟ اللہ نے فرمایا میں نے جواب دے دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ میں نے جواب دے دیا. تمہارے ہاتھ میں کیا تھا؟ بولو کیا تھا؟ کٹورا تھا. کٹورے میں کیا تھا؟ دودھ تھا. اللہ فرماتے میرے پیغمبر ایک جھونکا آیا، کٹورا ٹوٹ گیا، دودھ گر گیا. اللہ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ میرے ایک ہاتھ میں 7 آسمان، بولو سبحان اللہ، میرے ایک ہاتھ میں 7 زمینیں، بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ تمہیں ایک جھونکا آیا، کٹورا ٹوٹ گیا، دودھ گر گیا. اللہ فرماتے موسیٰ میرے ایک ہاتھ میں 7 آسمان، ایک ہاتھ میں 7 زمینیں. اگر مجھے جھونکا آ جائے گا تو آسمان زمین کا نظام کون سنبھالے گا؟ میرے پیارو ساتھ میں بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. یہ تو میں نے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا، لیکن اس کا صحیح مفہوم اگر آپ کو چاہیے نا تو قرآن پاک میں ایک آیت ہے.
جس میں اللہ کی شان، اللہ کی عظمت کون کون سننے کو تیار ہے؟ پورے قرآن کریم میں 6666 آیتیں موجود ہیں، لیکن ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سامنے سے گزر رکھے گئے جن کا نام ہے حضرت ابی۔ پورا مجمع بولے گا نام کیا ہے؟ حضرت ابی۔ حضرت ابی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی ادھر آؤ ادھر آؤ۔ اب حضرت ابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، حضرت ابی قریب آئے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابی اتنا بتاؤ کہ قرآن پاک آسمان سے اترتا ہے، مجھ پر آتا ہے اور میں قرآن پاک کو پھیلاتا ہوں، ابی مجھے معلوم ہے جتنا قرآن آسمان سے اترا ہے وہ سارا کا سارا قرآن ہے ابی تمہارے سینے میں ہے، مجھے بتاؤ پورے قرآن میں سب سے اچھی آیت کون سی، سب سے جامع آیت کون سی، سب سے عظمت والی، شان والی، کردار والی، توحید والی آیت کون سی؟ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، پوچھنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابی نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کو کیا جواب دوں، قرآن پاک تو آپ پر نازل ہوتا ہے، قرآن پاک آپ پر نازل ہوتا ہے، مجھے کیا معلوم کہ پورے قرآن میں سب سے جامع آیت کون سی ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، جواب تو تم کو دینا ہوگا۔ بولو جواب تم کو ہوتا ہے، کبھی بڑوں کا ایک امتحان ہوتا ہے جو چھوٹوں سے لیا جاتا ہے، تو فرمایا کہ نہیں جواب تو تم کو دینا ہوگا۔ حضرت ابی نے دوسری مرتبہ کہا اللہ و رسول عالم، اللہ کے رسول میرے کو نہیں معلوم، ہاں بے شک اتنا ہے کہ قرآن میرے سینے میں موجود ہے اور بہت سا قرآن میرے سینے میں موجود ہے، لیکن اللہ کے رسول مجھے یہ نہیں معلوم کہ قرآن پاک میں سب سے جامع آیت کون سی ہے۔ ہمارے نبی نے جب تیسری مرتبہ پوچھا کہ ابی ابو المنذر تمہیں بتانا ہوگا ایو آیت اجمع، کون سی آیت سب سے جامع ہے معک من القرآن، اور جو تمہارے سینے میں موجود ہے وہ کون سی آیت ہے؟ حضرت ابی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اللہ کے رسول آپ بار بار پوچھتے ہیں لیکن میرا دماغ ایسا کہتا ہے کہ وہ آیت الکرسی۔ بولو سبحان اللہ۔ کون سی آیت؟ بولو آیت الکرسی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور کہا آؤ بھائی آؤ، اپنے سینے سے لگایا اور کہا جاؤ اللہ تمہیں علم مبارک کرے، تمہارا جواب بالکل صحیح ہے، پورے قرآن میں سب سے عظیم آیت، سب سے اونچی آیت، سب سے زیادہ توحید والی، سب سے زیادہ اللہ کی قدرت بیان کرنے والی، سب سے زیادہ اللہ کا اقتدار بیان کرنے والی، پورا مجمع تاج پور والے ساتھ میں بولیں گے کون سی آیت؟ آیت الکرسی۔ آواز نہیں آ رہی ہے، بولو کون سی آیت؟ آیت آپ کو بہت تعجب ہوگا، علماء سمجھیں گے انشاءاللہ، یہ آیت الکرسی ہے نا، آیت الکرسی یاد ہے آپ کو؟ بہت سو کو مولانا سہراب آیت الکرسی یاد نہیں ہوتی، کرسی یاد ہوتی، کرسی کی بڑی فکر ہے بھائی، ہاں کرسی، ہاں میں متولی، میں ٹرسٹی، میں سیکریٹری، میں یہاں تاجپور کا یہ، میں تاجپور کا وہ، اس کو پوچھو تجھے دنیا کی کرسی یاد ہے؟ صحیح معنی میں بتانا آیت الکرسی تجھے یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ اچھا اگر یاد نہیں ہے تو کون کون تیار ہے یاد کریں گے؟ بولو انشاءاللہ، یعنی ہاتھ اوپر کر کے بولے یاد کریں گے انشاءاللہ۔ اور ابھی میں جو بات بتا رہا ہوں نا اس پر تو سب آیت الکرسی یاد کریں گے انشاءاللہ، بولو کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، بولو نا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ، پورا مجمع بولے محمد الرسول اللہ، درود نہیں پڑھ رہے بھائی آپ لوگ ساتھ میں پڑھیں نا۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے کیا ملے گا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے، جہاں بھی تجھے موت آئے گی مگر موت آئے گی اس کے بعد اللہ تیری قبر کو بھی جنت کا باغ بنائے گا اور قیامت میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا۔